اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں 3 باتیں ہمیشہ کھٹکتی تھیں۔ ایک بات تو یہ دل میں کھٹکتی تھی کہ واقعی میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور سبکتگین تو پہلے بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک فوجی تھا، پھر بادشاہ بنا۔ کیا میری نسبت صحیح ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسری بات دل میں یہ کھٹکتی تھی کہ دین کے مختلف فرقے ہیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر فرقہ کون سا ہے، یعنی امت سے جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ تیسری بات دل میں یہ کھٹکتی تھی کہ مجھے بڑے عرصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے، اس لیے مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ وہ گلی میں گشت کر رہے تھے، انہوں نے باہر آ کر ایک طالب علم کو کسی روشنی میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ تم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ مسجدوں میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ ایک بندے کے گھر کے باہر روشنی جل رہی ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بچے تم جاؤ اور میں آج کے بعد تمہارے لیے روشنی کا انتظام کروا دوں گا۔ جب طالب علم نے روشنی دیکھی تو اس نے دعا کر دی کہ اے اللہ اس بندے کی مرادیں پوری کر دے۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی گھر آئے تو ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ اس طالب علم کی دعا کی برکت سے سلطان محمود غزنوی کی تینوں مرادیں پوری ہو گئیں۔ ایک تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دوسرا ان کے دل میں جو اپنے نسب کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں، تینوں مرادیں پوری ہو گئیں۔ ایک تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دوسرا ان کے دل میں اپنے نسب کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، تیسرا ان کو یہ پتہ چل گیا کہ علماء کرام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، اور یہی لوگ دوسروں سے افضل ہیں۔ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، ایک دن شیطان بھی اس کے ساتھ ہو گیا، لیکن وہ شیطان کو پہچان نہ سکا اور سفر کرنے لگا۔ وہ آدمی سفر کرتا رہا اور نمازیں چھوڑتا رہا، یہاں تک کہ اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں سے ایک بھی نماز ادا نہ کی۔ جب سونے کا وقت ہوا اور سونے کی تیاری کرنے لگا تو شیطان اس کے پاس سے بھاگنے لگا۔ اس مسافر نے بھاگتے ہوئے شخص سے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ دن بھر تم نے میرے ساتھ سفر کیا اور اس وقت جب کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے تم مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں، میں نے زندگی میں ایک بار اللہ کی نافرمانی کی تو رائندہ درگاہ اور ملعون ہو گیا۔ اے ابن آدم، تم نے تو ایک دن میں 5 بار اللہ کی نافرمانی کی، نمازوں کو ترک کر دیا اور اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیری نافرمانیوں کے سبب تجھ پر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، اور تیرے ساتھ رہنے کے سبب کہیں میں بھی عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں، اس لیے میں تمہارے پاس سے بھاگ رہا ہوں۔